بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، مسلک حق کا اہل سنت و جماعت مسلک رضا راہ مستقیم پر ہے، جبکہ دو گروہ افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ ایک طرف ایسا بغض کہ جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس نفوس کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اس کا بھی انکار۔ تو دوسری طرف ایسا غلو کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان کو معاذ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات سے بھی بڑھ کر ماننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و شان، ان کے مناقب و فضائل، ان کے خصائص مسلمہ ہیں، ثابت شدہ ہیں، جس پر الحمدللہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ان دو گروہوں سے جو آگے فتنے کھڑے ہوئے، وہ ایک رفضیت کی شکل میں ہے تو دوسرا خارجیت کی شکل میں۔ تفضیلیت رفضیت کی ہی ایک پرائمری حالت ہے، جو کہ افراد اہل سنت کو اغوا کر کے رفضیت کی کیمپ میں لے کے جاتے ہیں اور انہیں معاذ اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہی تفضیلیت کو رفضیت سے زیادہ خطرناک کہا گیا، جس طرح کہ نفاق کو کفر سے زیادہ خطرناک کہا گیا ہے، ایسے ہی تفضیلیت کو رفضیت سے زیادہ ڈینجرس اور خطرناک کہا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کل ہمیں ایسے ایسے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو عوام اہل سنت کا ماء اللحم کشید کرنے والے پیشہ ور عطار نظریات اہل سنت کی حقانیت و شفافیت کو پراگندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں اس موقع پہ خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اس مرد حر کو بھی کہ جو امام نورانی اور مجدد الفسانی امام فضل حق خیر آبادی اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے فکری جانشین ہیں، کہ جنہوں نے اپنے مجددانہ کردار سے وہ سارے چہرے بے نقاب کر دیے کہ جو لباس خضر میں چھپے ہوئے راہزن عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے تھے، ان کے چہروں سے پردے اٹھا دیے اور ان کے چہرے ہمارے لیے واضح کر دیے۔ میری مراد کنز العلماء بحر العلوم معلم عصر وارث علوم اعلی حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ ان کا سایہ اہل سنت پہ تعدیر کا مدعم فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً ان کا یہ مجددانہ کردار ہے کہ ایسے ایسے چہرے ہمارے لیے اب پہچاننے بڑے ہی آسان ہو گئے ہیں، جس طرح کہ 27 ستمبر کو سکھر کی سرزمین پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر مرکزی جماعتی اہل سنت کے مرکزی امیر، اور یہ مرکزی جماعتی اہل سنت وہی مرکزی جماعتی اہل سنت ہے جس کے ناظم اعلیٰ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب ہیں۔ اسی مرکزی جماعتی اہل سنت کے مرکزی امیر پیر عبد الخالق پیر اف برچونڈی نے دوران گفتگو یہ الفاظ بولے کہ ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں۔ ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شیعہ نہیں ہے جو اصحاب کرام کی بے ادبی کرتے ہیں۔ خیر، اس پیر اف برچونڈی نے یہ والے الفاظ بولے، جس پر ایک سکھر کے نام نہاد مفتی بزام خیش محقق زماں، جو کہ سستی شہرت کے متلاشی ہیں، اس حضرت نے اس کا دفاع شروع کر دیا اور پیر اف برچونڈی کے اس جملے کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا، اور پھر معاذ اللہ اس طرح کی اس نے دلیلیں پیش کی کہ اس کو وہ عرف بھی بھول گیا، اس کو وہ سارے فنون بھی بھول گئے کہ جب حضرت قائد اہل سنت حضور کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کا معاملہ تھا، جو کہ جمہور اہل سنت و جماعت کا موقف پیش کر رہے تھے، اس وقت اس حضرت کو عرف بھی یاد تھا کہ عرف کا اعتبار کیا جائے گا، تو عرف کے اندر یہ والا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں، لیکن اس موقع پر اس کو عرف بھی بھول گیا اور اس موقع پر اس کو وہ فنون بھی بھول گئے، کیونکہ اب اس موقع پہ شخصیت کا دفاع کیا جا رہا تھا۔ تو یہاں تو اسلوب قرآنی بھی یاد آ گئے۔ اس حضرت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال سے آیا کریمہ پیش کرتے ہوئے ناظرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ناظرین، جو عبد الخالق پیر اف برچونڈی نے یہ کہا ہے کہ ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں، پہلے لفظ شیعہ کی نفی کی، پھر اس بات کیا، تو اب دیکھنا ہوگا کہ اصل شیعہ کون ہیں۔ تو اس پر دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا،
پہلے رمز کی نفی کی جا رہی ہے پھر اس بات کیا جا رہا ہے، تو کون ہے بے عقل جو کہے کہ دونوں جگہوں پہ ہی رمز کی نفی کی جا رہی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں، ان جملوں کو بغور سنا جائے، ہم شیعہ نہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم اصل شیعہ ہیں۔ ان جملوں کو لے کر کچھ لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ جب مجھے اطلاع ہوئی تو میں نہیں سمجھ پایا کہ ایسے لوگوں کو بدنیت کہوں یا جاہل کہوں۔ حضرت قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں۔ اس جملے کو سن کر کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت قبلہ پیر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے اپنے آپ کو شیعہ قرار دے دیا ہے؟ آپ دیکھیے اسلوب قرآنی دیکھیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت، رمج کی نفی بھی کی جا رہی ہے، اذ رمیت، اور رمج کا اس بات بھی کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وما رمیت اور اذ رمیت دونوں جگہ پر ایک ہی رمج مراد ہے، کوئی عقل مند یہ بات نہیں کہے گا۔ تو حضرت قبلہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں۔ اب میں اس حضرت کو جو کہ بزام خیش محقق زماں بھی ہے، میں اس کو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کاش کہ تو نے کشف المحجوب شریف دیکھی ہوتی اور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کا وہ انداز بھی زندگی میں ایک باری پڑا ہوتا تو اس طرح کی تو گفتگو نہ کرتا۔ ارے وہی مقام دیکھ لیتے کہ جہاں سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی نے اس آیا کریمہ کو کوٹ کرتے ہوئے کس پیرائے میں گفتگو کی ہے، اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، اور تو جس شخص نے ایک باطل نظریہ اور عقیدہ کے نام کو اپنی اوپر چسپاں کیا اور اپنی اوپر اس نے اطلاق کیا، تو اس کا ہی دفاع کر رہا ہے۔ خیر ناظرین اکرام، اس حضرت نے پھر ایک آگے دلیل پیش کی کہ دیکھ لیجئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر جو شیعوں کے گروہ ہیں، شیعوں کے فرقے ہیں، وہ گنوائے ہیں کہ کتنے ہیں، تو کہا کہ الشیعۃ الاولی، فرقہ اولی، کہ جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتے ہیں وہ اصل شیعہ ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس سے مراد مذہب شیعہ نہیں، مسلک شیعہ نہیں، بلکہ قوم کے معنی میں، جماعت کے معنی میں ہے، جو کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحفہ اثنا عشریہ، وہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو اس کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شیعوں کے فرقے گنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ 4 فرقے ہیں۔ الفرقۃ الاولی، الشیعۃ الاولی، جو پہلا فرقہ ہے شیعوں کا وہ پہلے شیعہ ہے۔ اس وقت شیعہ ایک عقیدہ نہیں تھا، اس وقت شیعہ ایک فرقہ نہیں تھا، اس وقت شیعہ وہ لوگ تھے جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ شیعوں کے فرقے گنوا رہے ہیں، لیکن آگے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہاں شیعہ سے مراد فرقہ نہیں، شیعہ سے مراد عقیدہ اور مسلک نہیں ہے، خود ایک کہہ کے اس کا رد بھی کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہے کسی لفظ کا فی نفس ہی درست ہونا، یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے کسی لفظ کا عرف میں مشہور ہونا اور اس کا معنی مفہوم مراد ہونا اور کس معنی میں وہ مستعمل ہے، یہ الگ بات ہے۔ لفظ شیعہ اس وقت کہ جب ابھی اس گندے عقیدے کا نام نہیں رکھا گیا تھا، تو اس وقت تو یہ لفظ شیعہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی بولا جاتا تھا، کہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 خلفاء رضی اللہ عنہم کے بعد حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حق بجانب جانتے تھے، تو ان پر بھی یہ لفظ شیعہ محب ہونے کی وجہ سے یہ بولا جاتا تھا۔ اس وقت یہ لفظ شیعہ لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا، بطور مسلک اور عقیدہ کے جو کہ اہل سنت کے مقابلہ میں ہے وہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ حضرت مفتی صاحب عوامی اہل سنت کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونک رہے تھے کہ عوام کو یہ باور کرا رہے تھے کہ اصل شیعہ، کہ جو پیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم شیعہ نہیں، تو وہ والے شیعہ نہیں جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرتے ہیں، سب وہ شتم کرتے ہیں، لیکن جو کہا کہ ہم اصل شیعہ ہیں، تو اس سے مراد پیر صاحب کی یہ تھی کہ جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے والے ہیں۔
ہماری مراد وہ والی ہے. لیکن ناظرین کرام، اس حضرت کی گفتگو آپ خود ہی سماعت فرما لیجئے. یعنی یہ والی تقسیم بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس پر دلیل یہ دی کہ پیر صاحب نے کہا کہ ہم شیعہ نہیں، تو اس سے مراد وہ والے شیعہ تھے جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی کرتے ہیں، جو کہ اس وقت فرقہ موجودہ ہے. ہم شیعہ نہیں، پہلے نفی کی اس فرقہ ملعونہ کی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، جنہوں نے ابھی ماضی قریب میں اور ہر دور میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی گستاخیاں کرتے آئے ہیں، اس کی نفی کی. ہم شیعہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ ہم اصل شیعہ ہیں. اور ظلم اس حضرت نے یہ کیا کہ کہا کہ لفظ شیعہ اس وقت ایک فرقہ موجودہ پر بھی بولا جاتا ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ شیعہ کا جو اطلاق ہے وہ اس وقت ایک جو فرقہ ہے، فرقہ موجودہ، اس پر بھی اطلاق ہے. میں اس حضرت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی کی بات نہیں، یہاں ہی کی بات ہے کہ یہ لفظ شیعہ صرف اس باطل فرقے پر ہی بولا جاتا ہے، بھی نہیں بولا جاتا. بھی کا تو مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی اور پر بھی بولا جاتا ہے. یہ لفظ شیعہ اب جس انسان سے مرضی پوچھ لیں، جب بھی لفظ شیعہ آپ نام لیں اس سے اور اس سے پوچھیں اس سے مراد کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ وہی والے ہیں جو کہ باطل نظریے والے، باطل عقیدے والے. اور پھر یہ کہہ رہا تھا کہ جی اہل علم جانتے ہیں کہ لفظ شیعہ کے کئی اطلاقات ہیں، اور یہاں جو اس کا اطلاق ہو رہا ہے وہ اس معنی میں ہو رہا ہے، وہ اس معنی میں ہو رہا ہے. ایک ہے کہ کسی چیز کا آپ نے دفاع کرنا ہے وہ کریں، لیکن جو اہل سنت و جماعت کے مسلمات ہیں، جو جمہور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات ہیں، آپ ان سے انحراف کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک باطل فرقے کا جو نام مشہور ہو گیا ہے اس کو اپنے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی جو عوام ہے اس کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اصل شیعہ وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو اہل سنت و جماعت ہے وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے محبت نہیں کرتے؟ یعنی یہ حضرت، یہ مفتی صاحب تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیر صاحب نے کہا کہ ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں، تو اصل شیعہ سے مراد آپ کی وہ والے شیعہ تھے جو کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتے ہیں. جبکہ جو موجودہ باطل فرقہ ہے ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم ہی سب سے بڑھ کر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنے والے ہیں. پھر اس میں فرق کیا رہا؟ عوامی اہل سنت کیسے اس میں فرق کرے گی کہ پیر صاحب نے جو لفظ بولا ہے کہ ہم اصل شیعہ ہیں، تو اصل شیعہ سے مراد ان کی جو محبین اہل بیت ہیں، اور آج کے موجودہ جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی سب سے بڑے اہل بیت کے محب ہیں. تو عوامی اہل سنت اس میں کیسے فرق کرے گی؟ تو اسی لیے ناظرین کرام، اس شخص کی، اس حضرت کی جو کہ مفتی صاحب ہیں اور بزام خیش محقق کے زماں ہیں، ان کی آپ گفتگو سماعت فرما لیں. پہلے یہ کہا کہ پیر صاحب نے جس لفظ شیعہ کی نفی کی ہے اس سے مراد جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے ادب گستاخ ہیں ان کی نفی کی ہے. لیکن آگے چل کر اس کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. تو اہل علم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ کے کئی اطلاقات ہیں. حضرت قبلہ پیر صاحب نے فرمایا ہم شیعہ نہیں. تو یہ جملہ پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس لیے فرمایا کہ آج بعض لوگوں کا یہ طریقہ بن چکا ہے، اہل بیت کرام کا ذکر کرنے کی دیر ہے اس پہ شیعہ ہونے کا فتویٰ دے دیا جائے، اس پہ رافضی ہونے کا فتویٰ دے دیا جائے. اس لیے پیر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ ہم اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے محبین ہیں، لیکن ہم شیعہ نہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا ہے پیر عبد الخالق پیر برچونڈی کا جو اس نے دفاع کیا، اس کے اندر اس نے کہا کہ پیر صاحب نے لفظ شیعہ کی جو نفی کی تو اس سے بے ادب جو گستاخ ہے وہ مراد تھے، اور جو اس بات کیا اس سے مراد محبین اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم تھے. لیکن یہاں پر یہ حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب نے جو کہا کہ ہم شیعہ نہیں، اس لیے کہا، آگے دلیل دی ہے، اس لیے کہا کہ آج یہ ایک طریقہ بن چکا ہے کہ جو بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لوگ اس کو رافضی کہہ دیتے ہیں، لوگ اس کو شیعہ کہہ دیتے ہیں، اور اس پر رافضیت کا اور شیعیت کا فتویٰ لگ جاتا ہے. دلیل یہاں پر لفظ شیعہ نہیں ہے پر بولنے کی یہ دے رہے ہیں، جبکہ پہلے تو کہا کہ لفظ شیعہ کی جو نفی کی ہے اس سے بے ادب اور گستاخ مراد لیے ہیں. اور ایسے ہی آگے جو اس نے ایک اور حوالہ پیش کیا، اور اس کے اندر بھی اس نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا نام لیا، لیکن آگے چل کر کہا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ کہا گیا. پہلے جب اپنی اس روایت پیش کرنے کے لحاظ سے اس نے عبارت پڑھی ہے تو کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما،
لیکن آگے بیچ میں جا کر درمیان میں جا کر کہا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ کہا گیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی انہی شیعہ میں سے ہیں. وہ آپ جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت علی کے شیعہ سے تھے. بعد میں آپ کو اس چیز کا احساس ہوا اور آپ نادم ہوئے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وَقَدْ زَالَتْ شُبْهَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَنَدِمَ غَايَةَ النَّدْمِ عَلَى قُعُودِهِ وَالتَّخَلُّفِ عَنِ الْأَمِيرِ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا پہلے آپ کو شبہ تھا جس وجہ سے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں موجود نہیں تھے، لیکن بعد میں شبہ زائل ہو گیا تو آپ انتہائی نادم ہوئے. اس شخص کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ خلط مباحث کام لے کر عوام اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے اور ان کو گمراہ کر رہا ہے محض ایک شخصیت کا دفاع کرنے کے لیے، اور اس کا جو باطل نظریہ ہے، باطل فکر ہے، اس کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو یہ کر رہا ہے. اور پھر ظلم اس نے یہ کیا کہ کہا کہ جی پیر صاحب نے جو بولی ہے یہ پوری سنیت کی ترجمانی کر رہے تھے اور عوام اہل سنت کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے. تو حضرت قبلہ امیر اہل سنت پیر عبدالخالق قادری صاحب نے اہل سنت کی جو فکر ہے اس کی ترجمانی کی، اور ریلی میں جو شریک عوام ہے ان کے جذبات، ان کے نظریات کی ترجمانی کی. میں صرف اس کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ان باطل نظریات کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھیں. آپ اہل سنت و جماعت کے ترجمان نہ بنیں. ہم الحمدللہ ابھی موجود ہیں اہل سنت و جماعت کے مسلمات، معتقدات کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے. لیکن ناظرین کرام آپ کے سامنے اب میں یہ بھی چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ لفظ شیعہ جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں، اور اصل شیعہ بولنے پر اس نے جو دلائل دیے ہیں، تو میں آپ کے سامنے سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے فتاوی رضویہ شریف سے وہ مقام بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے پہلے میں نے وضاحت کی ہے کہ لفظ شیعہ لغوی معنی میں متقدمین کے زمانہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی بولا گیا، محب کے معنی میں بولا گیا، اور اس وقت لفظ شیعہ عقیدہ کے معنی میں نہیں تھا، مسلک کے معنی میں نہیں تھا، بلکہ قوم اور جماعت کے معنی میں تھا. لیکن جو متاخرین کے زمانہ میں جو لفظ شیعہ ہے یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 175 ہے. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اصطلاح محدثین میں تشیع و رفض میں کتنا فرق ہے. زبان متاخرین میں شیعہ روافض کو ہی کہتے ہیں، خذلہم اللہ تعالی جمیعاً. یہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ جی آج یہ طریقہ بن چکا ہے کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو رافضی کہہ دیتے ہیں، اس کو شیعہ کہہ دیتے ہیں. جبکہ مجدد پاک حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی علیہ الرحمہ نے مکتوبات شریف کے اندر بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ روافض سے مراد محبین اہل بیت نہیں ہے. مجدد پاک شیخ احمد سرندی فاروقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں محبت امیر رفض نیست تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است. روافض محب اہل بیت نہیں بلکہ روافض جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے 3 خلفاء پر تبرہ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، وہ رافضی ہے. اس لیے ناظرین کرام یہ سارے کے سارے جتنے بھی آج ان کے منہ سے پانی آ رہا ہے اور للچائی آنکھوں سے یہ روافض کی طرف دیکھتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ ہم محب اہل بیت ہیں، اور محب اہل بیت ہونا اگر رافضی ہونا ہے، شیعہ ہونا ہے، تو پھر ہمیں سب کچھ یہ نام لینا برداشت یا گوارا ہے. ہم رافضی ہیں، ہم شیعہ ہیں چونکہ محب اہل بیت ہیں. میں ایک حوالہ پیش کر کے بطور چیلنج اس لیے میں مطالبہ کروں گا کہ تم نے جو کہا کہ لفظ شیعہ پیر عبدالخالق پیر برچونڈی نے جو اپنے مسلک پر بولا، کہا کہ ہم اصل شیعہ ہیں، اور اس کے دفاع میں جو تو نے سارے حوالہ جات پیش کیے ہیں اور دلیلیں دی ہیں چونکہ لفظ شیعہ اصل محبین اہل بیت پر بولا جاتا ہے، تو الکامل کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 419 ہے. یہ دیکھ لیں، یہ کامل ہے، ناقص نہیں ہے. اور اس کے راوی کون ہے؟ سید الشہداء شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا تھا، اور یہ آپ کا خطبہ کربلا کے میدان کے اندر جو آپ نے دیا تھا وہ والا ہے. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال علی والی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو.
تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کوئی ضعیف سے ضعیف تر اور ترین کوئی ایسی روایت دکھا دو، کوئی موضوع ہی دکھا دو کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ سرکار نے فرمایا کہ اے حسن حسین تم جنتی نوجوانوں کی سردار ہو اور شیعوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ چلو اپنی کتابوں سے نہیں دکھا سکتے تو اپنے بڑے بھائیوں کی کتابوں سے دکھا دو، وہ جو کالے کالے تمہارے بڑے بھائی ہیں انہی کی کتابوں سے دکھا دو، چونکہ آج کل تمہارا انہی کی کتابوں کا بڑا مطالعہ ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے ایسی روایت نہیں دکھا سکتے، لیکن اہل سنت و جماعت کا مسلک کتنا سچا مسلک ہے کہ جو محبی اہل بیت بھی ہیں اور محب صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہیں کہ جن کی نوید اور بشارت سرکار نے پہلے ہی سنا دی ہے، ایسے سچے اور سچے مسلک کی حقانیت و شفافیت کو تم پراگندہ کرنا چاہتے ہو اور محض دنیا کے لالچ کے لیے اور دنیاوی چند ٹکوں کی خاطر تم مسلک کے حق کا پر معاذ اللہ اس قدر تم کیچڑ اچھا رہے ہو